السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات کی ایئر بیس استعمال کر کے ایران کے ایک جزیرے اور بندرگاہ پر حملہ کیا ہے۔ جواب میں ایران نے بھی امریکی جنگی جہازوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ آج 8 مئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ جنگ کا دوبارہ آغاز نہیں، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ اگر حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو وہ بھی امریکی فوجی اڈوں اور جنگی جہازوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ عارضی جنگ بندی اس وقت خطرے میں ہے اور کوئی معمولی سی غلطی ایک بار پھر پورے خطے کو جنگ میں جھونک سکتی ہے۔ روس اور چین اب کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین نے امریکہ کو بتا دیا کہ اگر امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو صدر ٹرمپ کا دورہ چین منسوخ کر دیا جائے گا اور چینی صدر ان سے ملاقات نہیں کریں گے۔ دوسری طرف امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ صدر ٹرمپ نے آپریشن فریڈم سعودی عرب اور کویت کی جانب سے اپنی فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کے باعث منسوخ کیا۔ وہ خود اس کا کریڈٹ لے رہے تھے۔ سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کی ایک بڑی چال ناکام بنا دی ہے۔ اگر حملہ بڑا ہوتا تو ظاہر ہے ایران کا جواب بھی بڑا ہوتا۔ امریکہ نے ایران پر جو فیصلہ کیا تھا اسے صرف چند منٹ پہلے واپس لے لیا گیا۔ آرڈر جاری ہو چکے تھے حملے کے، لیکن پھر واپس لینا پڑا۔ سعودی عرب نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے سے سختی سے روک دیا، جس کے باعث صدر ٹرمپ کو آپریشن فریڈم سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ کویت نے بھی اپنی فضائی حدود اور فوجی اڈے ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب صدر ٹرمپ نے آپریشن فریڈم ختم کرنے کا اعلان کیا تو بعض تجزیہ نگار یہ سمجھے کہ ایران سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور معاہدہ ہونے والا ہے۔ دونوں ممالک کچھ پوائنٹس پہ متفق ہو گئے، جو 14 نکات ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ متحدہ عرب امارات کے علاوہ کوئی ملک ایران پر حملوں کے حق میں نہیں اور نہیں چاہتا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو۔ امریکی میڈیا کا جو کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے درمیان ہونے والی گفتگو میں سعودی قیادت نے واضح کیا کہ وہ امریکہ کو ریاض کے قریب موجود پرنس سلطان ایئر بیس یا سعودی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گی۔ یہ صورتحال ایران کی اس حکمت عملی کی کامیابی سمجھی جا رہی ہے، جس کے تحت اس نے خلیجی ممالک پر دباؤ کی پالیسی اپنائی۔ ایران نے خلیجی ممالک کو کہا تھا اگر وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ان کی تیل تنصیبات، بندرگاہیں اور معیشتیں براہ راست نشانہ بن سکتی ہیں، اور ایسے 500 مقامات کی انہوں نے فہرست بھی جاری کر دی تھی۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کویت گزشتہ 30 دنوں سے 1 بیرل تیل بھی برآمد نہیں کر سکا، جو اس کی معیشت کے لیے خطرناک صورتحال ہے۔ امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے واشنگٹن کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئے۔ امریکی میڈیا اور سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق کئی امریکی اڈے ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں سے شدید متاثر ہوئے تھے۔ امریکی فوجیوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے ہوٹلوں اور شہری علاقوں میں چھپنا پڑا، فوجی اڈے خالی کرنے پڑے۔ عرب ممالک نے تو امریکہ کو اس لیے فوجی اڈے دیے تھے کہ امریکہ جو فوج ہے اس کی حفاظت کرے گی، امریکہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن امریکی فوجیوں کو خود بھاگنا پڑا۔ اب عرب ممالک میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں کی وجہ سے ہی ایران انہیں نشانہ بنا رہا ہے اور ان فوجی اڈوں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے امریکہ اسرائیل پر جوابی حملہ نہیں کرے گا عربوں کو بچانے کے لیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی نے صرف مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور جو سفارتی توازن ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی فوج کے ایک سابق کرنل ہیں اور معروف جیو پولیٹیکل تجزیہ نگار بھی ہیں، ان کا نام ہے کرنل ڈگلس میک گریگر۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے اس جنگ، امریکی حکمت عملی، چین اور روس کے کردار اور مستقبل کے عالمی منظرنامے کے حوالے سے چونکا دینے والے خیالات پیش کیے۔ کرنل میک گریگر نے اعتراف کیا کہ واشنگٹن اس وقت کسی واضح حکمت عملی کے بغیر آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی منصوبہ ہے ہی نہیں۔ امریکی پالیسی ایک سنجیدہ ریاستی منصوبے کے بجائے ہائی اسکول ڈرامے جیسی دکھائی دیتی ہے، جہاں ہر روز نئی بات سامنے
اب حقیقت اور افواہ میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل متضاد بیانات دے رہے ہیں، صبح وہ کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں، جس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ خود وائٹ ہاؤس کو بھی معلوم نہیں کہ اصل مقصد کیا ہے اور امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ 60 دن کی جنگ میں یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو فوجی طاقت سے شکست تو نہیں دے سکتے۔ ایرانی قیادت کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ وہ دہائیوں سے امریکہ سے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، جبکہ امریکہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اسرائیل کے اکسانے پر جنگ میں کود پڑا۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ امریکہ نے خطے میں بے پناہ فضائی اور بحری طاقت جمع کر لیا، لیکن یہ سب ایران کو جھکا نہیں سکا، جسے امریکہ کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران نے گزشتہ کئی دہائیوں میں جنگ کی تیاری کی، زیر زمین تنصیبات، میزائل نظام، پہاڑوں میں چھپے فوجی مراکز اور جدید دفاعی نظام اس تیاری کا حصہ ہے۔ دوسری طرف چین اور روس مسلسل ایران کی مدد کر رہے ہیں، خصوصاً انٹیلیجنس، فضائی دفاع اور میزائل ٹیکنالوجی کے شعبوں میں۔ امریکہ نے چین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی، لیکن چین نے امریکہ کو چھوڑ کر ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سچ تو یہ کہ آج دنیا کے زیادہ تر ممالک ایران کو ایک بہادر ریاست کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ ایران نے یہ تاثر قائم کیا ہے کہ اسے فتح نہیں کیا جا سکتا، شکست نہیں دی جا سکتی، اور یہی اس کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی ہے۔ ایران نے امریکہ پر حملہ کر کے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے ذریعے عالمی سطح پر ایک نئی حیثیت حاصل کی۔ یہ صورتحال خطے میں طاقت کے توازن کو بدل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کی اقتصادی ناکہ بندی کو کامیاب قرار دینے کے دعووں کو بھی خود امریکی دفاعی مبصرین جھوٹ اور مبالغہ آمیزی قرار دے رہے ہیں۔ ایران کوئی جزیرہ نہیں جسے مکمل طور پر بند کیا جا سکے۔ اس کی زمینی سرحدیں پاکستان، ترکیہ، وسطی ایشیا اور روس سے ملتی ہیں، جبکہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے نے ایران کو متبادل تجارتی راستہ فراہم کیا ہے۔ پاکستان نے خاص کر اپنی بندرگاہیں اور زمینی راستے ایران کے لیے کھول دیے ہیں، جہاں سے ایران اپنی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے۔ گوادر بندرگاہ ایران کے لیے ایک اہم سپلائی لائن بن گئی ہے۔ اگر امریکہ واقعی ایران کا مکمل محاصرہ کرنا چاہے تو اسے پوری دنیا میں اپنی بحری اور فضائی طاقت جھونکنا پڑے گی، جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں۔ اس جنگ نے چین، روس اور ایران کو ایک نئے اسٹریٹجک اتحاد میں بدل دیا ہے۔ بیجنگ اور ماسکو اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ایران کو گرنے دیا گیا تو اگلا ہدف وہ خود ہوں گے۔ میں اپنے کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ ایران دراصل ہماری اور ترکیہ کو بچانے کی جنگ میں بھی لڑ رہا ہے، اس لیے چین اب کھل کر امریکی پابندیوں کو مسترد کر رہا ہے۔ چینی کمپنیاں ایرانی تیل خریدنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، جبکہ بیجنگ امریکی معاشی دباؤ کا جواب اپنی سپلائی چین کو مضبوط کر کے اور امریکی قرضوں کو کم کر کے دے رہا ہے۔ چین کی ترجیح تجارت، صنعت اور اقتصادی طاقت ہے، جبکہ امریکہ مسلسل فوجی طاقت کے استعمال پر انحصار کر رہا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر ایران کو شکست ہو گئی اور اسرائیل امریکہ کی کٹ پتلی حکومت ایران میں آ گئی تو اگلا نشانہ ترکیہ اور پاکستان ہوں گے۔ خلیج میں جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک دفاعی مبصر نے امریکہ کے ہیں، انہوں نے تجویز کیا کہ امریکی صدر کو قوم سے خطاب کر کے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ فوجی طاقت سے نتائج نہیں نکلے، اس لیے وہ ایران سے جنگ بند کریں اور اپنی تمام فوجیں واپس بلا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں تک امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی بات ہے، اب تک ایران کے مطالبات اور امریکہ کی شرائط ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پابندیوں میں نرمی مرحلہ وار ہو، فوری طور پر نہیں کی جائے گی، جبکہ ایران کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ایران اپنے منجمد اثاثے بھی واپس مانگ رہا ہے اور آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول بھی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جن عرب ممالک نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین یا اڈے استعمال کرنے دیے، جیسے سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات ہے، اردن ہے، ایران ان سب سے جرمانہ مانگ رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع اپنی پریس کانفرنس میں مسلسل ایرانی رہنماؤں پر تنقید کر رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ وہ زچ ہو چکے ہیں ٹرمپ کی طرح۔ چین، روس اور ایران ایک علاقائی اتحاد بنانے کے حامی ہیں جس میں امریکہ کا کوئی کردار نہ ہو۔ یہ بات عرب ممالک کو بھی بتا دی گئی ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی اسٹریٹجک تعاون کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔
ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم چین کو چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ چین نے پاکستان کا اس وقت ساتھ دیا جب امریکہ سمیت کوئی ملک ہماری مدد کو تیار نہ تھا، پابندیاں لگانے کی باتیں ہو رہی تھی۔ یقیناً اس نئی صورتحال میں چین کے مفادات کا بھی ہم خیال رکھا جائے گا۔ امریکہ تو مفاد پرست ہے، ماضی میں بھی اس نے ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اب بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔